سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ وبکبریائہ وبسبحانہ وباتقان وباعلان وبایمان وبیان فی فرقہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ لا ند لہ ولا مد لہ ولا کد لہ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا وحبيبنا وقريبنا مخدومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعشوقنا۔ یہ لفظ صرف میں اپنے واسطے بولے، کوئی علمی طور سے فتویٰ نہ لا دینا۔ حضور کو معشوق کہہ دیا، عشق جسے کیا جائے تو پھر وہ معشوق۔ غوثنا و معیننا و فریدنا و نظامنا اولانا و عالانا و عرفانا و امجدنا و ارشدنا و اقربنا و اعرفنا احسن الخلق، جد تو سونی شہر رب نے بنائی نے۔ اے جڑیاں گلاں کیتیاں نا صحابہ کرام نے حضور چند تو سونے، ساریاں تھوڑی کی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میں ادھر تکدا رہا چند نو تو حضور نو تکدا رہا، چند نو تکدا رہا حضور نو تک چند نو، پھر آخری وچ میں نے کہا فائزہ واقصر عندی من القمر، وہ چاند کیا خوبصورت ہے، مصطفیٰ کی ایڑی کا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن تم اسی پر عقیدہ نہ بنا لینا، وہ چند نو تکنا ہے۔ وہ نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی اس نے جانا پوری طرح دل پر غالب نہیں ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے تو چاند کو نہیں دیکھا۔ کوئی روایت اگر ایسی ہے تو مجھے بھی دکھا دو کہ صدیق اکبر نے دیکھا ہو چاند کو حضور کو دیکھنے کے بعد، یا مولا مرتضیٰ نے دیکھا ہو۔ دیکھا ہو نا وہ یہ جابر بن سمرہ کہاں، صدیق اکبر تو کیا حضور کا حسن چاند جیسا ہے؟ ارے نہیں ہو بھائی، ان کے در کی بھیک ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت ہے۔ اچھا بولو، سارے بول سو، اور اچھا بولو۔ اے پترو اے جڑا عشق رسول جڑی خیرات تو نظر آمدی ہے نا بٹی ہوئی، اے اس باوے دی بڑھنی ہوئی ہے۔ اے کئیاں بندیاں نو اعلیٰ حضرت حسم نہیں ہو، جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ انہیں پیٹا کھڑو لپین دے تو پہ پون یا تو اس بلندی دی گل کرنا کسے کیتی ہوئے گا تو پھر گل کریے بھئی اس پلے دی گل کرنا۔ وہ جڑا حضور دے نا تے جدو حضور دا ذکر آمدہ ہے تو اکلاں شکلاں بند، عشق مشق شروع۔ کوئی اور بندہ اینج دا ہے جس کیتی ہوئی؟ میں تو قسم خدا کی سنی علماء کیڑے جدو میں گل کرتا تھا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا میرے کو پوچھنے کی ہے۔ وہ ایک مقام پر ہم نے بیان کیا ہے نبی سارے حضور کے سوالی ہیں۔ ایک مفتی صاحب مجھے کہنے لگے سنی
اینج نہ آکھو یہ تو انہیں انبیاء ہے. میں کہا مولوی صاحب بریکاں تے پیر رکھ, تینوں اجے سرکار دی سمجھ ہی نہیں آئی. تو ان کی بات کرتا ہے ایک خدا کو چھوڑ کر, ایک خدا کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے محتاج مصطفیٰ ہے. ہاتھ کھڑے کر کے دونوں بولے اور زور سے, او جوانوں ہاتھ کاٹ لو باہر. آپ اے ہاتھ کے دے واسطے بچا کے رکھے نے, نہ اے زور کے دے واسطے بچائے. کتے کشتی لڑنی جے اتھے زور لانا جے, او جے ہے سیانے ہو تو لاؤ سرکار دے ناتے زور. اچھا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ فرمایا, وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مغز ہو تم. کیا مغز, مغز جیب چھڑا لیں جان تو بات ہے, یہ نہ بات چوال چوری ہو گئی کروں سیڑ کے ٹرویا کرو تو نوٹ بھی چوکھے لب دیں. مغز ہو تم. کیا مغز کینوں آدھے اخروٹ کھا دا جی جڑا وچ ہوندہ ہے نا چھلکے دے انہوں کیا دے تو باہر کیا ہوندہ ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مغز ہو تم اور پوست, پوست آدھن چھلکے نو. کیا آدھن مغز ہو تم آقا اور پوست, اور ہیں باہر کے دوست. یہ کوئی سمجھ آئیے گا. مغز ہو تم اور پوست, اور ہیں باہر کے دوست. تم درون سرا, تم درون سرا, تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اور موچو بولو چکوال لے شیرو سمجھ آئی جے. اتام آدھا گل ساری سرکار دی. ولیاں دی شان بیان کرو بندے دا دماغ پھر جاندہ ہے بھی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ جس کی نالین کے ذرے, سمجھ آ رہی جے, جس کی نالین کے ذرے چمکے تو ولی پیدا ہوتے ہیں. ان کی شان نہیں بیان ہوتی تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. در حقیقت حضور نو کوئی سمجھ ہی تو جنہ جتنے بیان کی تھی انہیں حق تھوڑا ہی بیان کر دیتا ہے. بھئی حق حقیقت حق ہو گیا ادا, حق ادا ہو گیا, حق بیان کیتا نہیں, حق ادا نہیں کیتا. تو جتنے صحابہ نے یہ بات کی ہے انہوں نے تو گھوڑے دوڑائے ہیں. کیا دوڑائے؟ عشق میں. حضور ایسے ہیں انہوں صحابہ آپس میں گلاں کر دیں. سنو کیا کر دیں پہ؟ ایک آدھا ہے حضور دی گردن مبارک این سی جی میں چاندی دی سرائی, دوجی آگے نہیں این سی جی میں تلوار دی چمک. تو مولا علی بچوں بولے, انہیں فرمایا کہ گلاں کر دے پہ ہو, او میرے اوپر آؤ, ان کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب نے اپنے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی ایک گل کر دیں پھر مڑ دیں اتھو, ایک گل کر دیں فرما دیں سرتا وقدم ہے تنی سلطان زمن پھول. تو حضور نو کیا آنے ہو, کیا آنے اچھا بولو نا. ارے میں پنجابی بول رہے ہیں, فارسی تو شروع ہی نہیں کی تھی.
سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. اے ہونا اپنا کوڑا دوڑا رہے ہیں عشق مصطفیٰ. یہ نہ سمجھ لینا احمد رضا نے حق ادا کیا ہے کہ کئی احمد رضا آئے تو کئی گئے. قبلہ وہ ہمارے امام ہے، یہ اور بات ہے. شان مصطفیٰ کا حق نہ ادا ہوا کسی سے، یہ اور بات ہے. جس بندے دعویٰ کیتا ہے کہ میں نے حضور کی عظمت کا حق ادا کیا وہ جھوٹا ہے. ان کی حقیقت ان کے رب کے سوا کوئی جانتا ہی. انہیں مرزے جے پھدو تھے اے جنہاں نے گل کی تھی. توجہ جی، توجہ توجہ توجہ. اے ڈسٹرب نہ کرو، خدا دا واسطہ جے ڈسٹرب نہ کرو. جتنی دیر میں گل کروں میں حضور دی گل کر لین دیو. روپیہ بھی پاویں تھے ایک نہ رکھو، گلاں سن لو. تساں جتنے مینوں دینے نے اس کولوں خرب درجے زیادہ میرے کو موجود نے. سمجھ آئیے کہ کوئی گلاں توجہ نال سنو میریاں. یہ جتنی دیر میں بیان کراں تواڈیاں دلاں وچ عشق رسول کھب جائے. گیم ہے ہی ساری عشق دی ہے. علماں نال تے عقلاں نال کامیابیاں نہیں، عشق نال کامیابی ہے. منزل جس نے بھی پائی ہے کس سے پائی ہے؟ سارے اچھا بولو، کس سے پائی ہے؟ پھر بولو. علم نال کسے نو بھی نہیں ملی. اس عالم نو منزل ملی ہے، عالم نو جے دے اندر عشق ہے سی. جے دے اندر عشق نہیں سی وہ علم سمیت کھڈے لگ گیا. اللہ لپیٹ کے نا او دے اعمال او دا علم ہنج چاہ کے جہنم میں سٹے گا. تو جے دے اندر عشق ہے اللہ انہوں گناہاں نو بھی نیکیاں بنا کے جنت جوار دے گا. لہذا توجہ نہ گل سنو بھئی. اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، خلق کے حاکم ہو، رزق کے قاسم ہو تم. جو ملا تم سے ملا، جو ملا پھر بولو جو ملا تم پہ کروڑوں درود. اب یہ کہتے ہیں مرزے جے ٹٹو، وہ کہتے نہیں دینا جو اللہ نے ہے. پھر اللہ کو ہی منگو، انہیں کو منگن دی کی لوڑ ہے؟ بھائی دینا کس ہے تو منگو کہ دے کولو وچ حضور دے وسیلے دی لوڑ کی ہے. اور نویاں نویاں گلاں کر دیں. بھائی جب اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، ہنس تے جائے گا جوان او جنہوں کوئی مرد نہ ملے ہوئے. اے آپ کالجاں پڑھ دے ہو، یونیورسٹیاں پڑھ دے ہو، چلو کوئی بابے انہوں نے قدماں بیٹھے ہویا، کوئی کسی ولی سے، کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے منسلک ہوا، وہ تو نہیں پھنسے گا. سیدھا سادہ جوان تو پھنس جائے گا. تو انہوں جے پوچھے کوئی بندہ دیندہ کون ہے، تسی کو جی اللہ، یہ شک ہی کوئی نہیں ہے. شک اگوں تو انہوں یہ سوال کرو جدو دیندہ ہوا ہے وہ دے تو بڑا کریم بھی کوئی نہیں، مہربان بھی کوئی نہیں. یہ بھی شک کوئی نہیں، وہ دے تو بڑا کریم کوئی نہیں. یہ بھی شک کوئی نہیں، مہربان بھی اس تو زیادہ. تو یہ بھی شک کوئی نہیں، وہ ہر ویلے دیندہ ہے جدو منگو. ایک گلا کر کے تو کوئی یہ کہہ دے پھر ڈائریکٹ منگو اللہ کو لو. وسیلے دی لوڑ کیڑی ہے؟ تو نوجوان کڑو ہوں تساں کدے کوئی محفل اٹینڈ کیتی ہوئے تو تمہیں پتہ لگے نا کہ اے حرامی سانو کسے ہوری پاسے لے جا رہا ہے. اللہ دا نا دس کے رسول تو پھیرن لگا ہے. سمجھ آئی جے؟ حالانکہ خدا تک وہی پہنچتا ہے جو مصطفیٰ تک پہنچتا ہے. اس تو علاوہ دوسری کوئی گل ہے ہی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھو حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بولو حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. جے تساں ڈسٹرب کرو گے مینوں تو تاں میرا ذہن اگے پیچھے ہوئے گا اور دل نال سنو گے تو انہوں سمجھ آ جائے گی. ایسا بندہ جو تم کو یہ کہے تو اگر تم نے ہماری گفتگو سنی ہوئی ہو تو پھر نہیں پھنسو گے. پھر تو تسی پرت پرت مارو گے کہ ویک یاراں دی پھیری ماں تیری ہے کہ میری. سمجھ آئی؟ اے پوچھو پیر صاحب نو اس مرزے میں نو فون کرایا ایک بندے کو
تو نسن دا انہوں راہ نہ لبے کرتے وہ بیٹھے پھون مینوں تتر بتر ہو گیا آج تک دعا کرتا ہوں ایک باری پھر آ گیا تو گل بھی وہ پوچھی جی عام بندے کو پوچھو تو انہوں ہٹا کے رکھ دے تو تاں میں تمہیں آدھا پہ آگے پیچھے توجہ نہ کرو گلہ توجہ نہ سنو تو جے تمہیں یہی پوچھ لینا بھئی اللہ سے مانگو تو کی جواب دیو گے وہ دا جواب ہے کہ گل سنا ہے ایدے بھی کوئی شک نہیں اللہ تو وڈا کوئی نہیں ایدے بھی کوئی شک نہیں ہوتے تو زیادہ کریم کوئی نہیں ایدے بھی کوئی شک نہیں دیندہ بھی ہوئی ہے ایک گل دا تو سن جواب دے دے انہیں جو کچھ سن دیتا ہے ڈائریکٹ دیتا ہے یا وسیلے نال دیتا ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں انہیں تو انہوں دین دیتا ہے اچھا بولو ڈائریکٹ انہیں تو انہوں نمازاں دیتی ہیں ڈائریکٹ وہ جنت دے گا ڈائریکٹ اچھا بولو انہوں پوچھو بھئی اللہ نو لوڑ ہے وسیلے دی سارے بولو ڈردے کیوں نہیں اچھا بولو ہے لوڑ وہ محتاج ہے قادر ہے کہ نہیں اچھا بولو قادر ہے کہ نہیں بھئی جو چاہے کر سکتا ہے وسیلے دی انہوں لوڑ بھی تو جے قادر ہو کے وچوں محمد نو نہیں کٹ دا تو محتاج ہو کے کیویں کٹ سکتا ہے چپیڑ اونجدی ماری دیئے اب ہم ڈیڑھ رکوع کی عربی عبارات پڑھیں انہیں کیا خبر آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں وہ قادر ہو کر بے وسیلہ مصطفیٰ ہم سے بات نہیں کرتا وعدہ میں ایک ہوں لم یلد ولم یولد ہوں میری بیوی بھی کوئی نہیں تو میری ماں پیو بھی کوئی نہیں اللہ الصمد جنہ بے نیاز بھی ہاں انہیں ساریاں گلوں تو پہلے آدھے محبوب تو آپ قل فرمایا محبوبہ میں انہوں نہیں آدھا میں ایک کا تو آنکھ پیارے ان میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہم سے گفتگو کے قابل ہو قابل تجھے جو بنایا ہے سمجھیں قبلہ تو آپ کو یہ پٹڑی سے اتارتے ہیں جیڑا بندہ بھی اللہ دا نام لوے قرآن دا نام لوے اور حضور تو اٹھائے او دے حرامی ہونے میں شک نہیں کرنا فہیم صاحب سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب او دے بے غیرت ہونے میں شک نہیں کرنا بھئی یہ اللہ علیہ نام یہ چکر ہی چلایا ہے انہیں خدا کا وہ ہو ہی نہیں سکتا کڑ کڑا کے دیتے واسف علی واسف نے کہنے قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ عطا اللہ تعالی عمرہ کا اللہ آپ دی عمر مبارک لمبی فرمائے اور آپ نو حیاتی عطا فرمائے سایہ آپ دا ساریاں دے سرہ تے سلامت رکھے ساریاں دے اپنے اپنے سلسلے نہیں کو بھی سلسلہ ہے واسف علی واسف دا بھی ایک جڑا بڑی پتے دیاں گلاں کردا ہے بڑیاں پتے دیاں تو ایسیاں پتے دیاں کہ گل چھڑ دیو چونکہ اس کو پتہ ہے اس لیے پتے کی کرتا ہے تو واسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی محبت کے بغیر بندہ جہاں بھی پہنچنا چاہے پہنچے خدا تک نہیں پہنچ سکتا وہ پیارے آنکھوں کے تارے سمجھ اور آپ اگر ہماری گفتگو کو توجہ سے نہیں سنیں گے پھر پھنسیں گے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف کلام کو سمجھ جاؤ کبھی تمہارا ایمان ختم نہیں ہوگا میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اب یہ نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت عشق رسول کے بغیر بات ہی نہیں کرتے یہ بالکل اس طرح گفتگو کرتے ہیں جس طرح سرکار سے صحابہ نے عشق کیا ہے اے باقی سجے کھبے مار دن نام ہے نہ لیندہ کسے دا بھی احتام ہے تو انہوں کہنا اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھیا کرو کہ آدم اعلیٰ حضرت دا یہ پترہ کوئی راز ہے
یہ کوئی گل ہے؟ اس جنے دے پلے دا کوئی نہیں ہے. دھیان رکھی، ایک خالی کلام پڑھ کے، قرآن کی قسم، کلام حالی یہ پڑھ کے بیمار سے پھونکو، اللہ انہیں شفا دے دے. اس لیے کہ اس میں نرا عشق رسول ہے، نرا ذکر رسول ہے. تو میں جناب کو عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ دا تعارف بھی کرایا ہے تو رسول اللہ دے ذریعے کرایا ہے. مثلا آپ سے میں پوچھتا ہوں اللہ کون ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں چکوالی براہمن دسو من اللہ کون ہے؟ تو سارے اسلامیاتاں پڑھی ہوئی ہیں، کسی پی ایچ ڈی کی ہوئی، کوئی ڈاکٹر ہے، اگوں آکھیں گے اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جو ہوا چلاتا ہے، جو سورج کا رب ہے، جو چاند کا رب ہے، فلان ہے فلان ہے فلان ہے. تو بریلی سے اگر پوچھو اللہ کون ہے، اگوں جواب آتا ہے وہی رب ہے آقا جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اچھا بولو یارو. وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یہ پڑھے ہے نا کدے کلام، ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو. ادھروں آواز آمدی ہے جیلم تو سوال نہیں کرنا اللہ تو بغیر کسی نو، اور اتوں عرشاں لاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. او محبوبہ سائل میں نے بنائے ہیں، در تیرا دکھایا ہے، اب تو جھڑکنا نہیں، زبان الانا تیرا کام ہے، دامن بھرنا میرا کام. اور اس کی بھی تشریح پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کی بھی تشریح کہتے ہیں وہ سائل سے مراد یہ ہے بھئی سوال دین کے متعلق ہو، دنیا نہیں. اس ظلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی. چور چوریوں گیا پر حرام پائیوں نہیں گیا. ٹھیک ہے سائل تو حضور کا ہو سکتا ہے بندہ، مگر وہ دین کا سوال کرے، نماز کے متعلق پوچھے، روزے کے متعلق پوچھے، اور حلال حرام کے متعلق پوچھے، نکاح طلاق کے متعلق پوچھے. دنیا کی نعمت نہیں طلب کرنی چاہیے، وہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے. آنکھوں جدڑو جے کدے یہی مطلب ہے سائل دا تو پھر اس صحابہ نو یہ تشریح سمجھ نہیں آئی کہ جدی اکھ نکلے تاں درے مصطفیٰ، ہاتھ ٹوٹے تاں درے مصطفیٰ، لت کم نہ کرے تاں درے مصطفیٰ، کروں دانے مک جان تے تاں درے مصطفیٰ. یہ دانے کر مک جان اے دین دا مسئلہ ہے، یہ دنیا نال تعلق نہیں ہے دا. سدھا صحابی آن کے عرض کیتا یا رسول اللہ دانے مک گئے. حضور نے فرمایا پھر اے نہیں فرمایا میں صرف نمازاں سکھان آیا تو انہوں دانے دین آیا. حضور نے 4.5 سیر جوان دا توڑا بنا کے فرمایا کر لے جا، کھول کے نہیں تکنے، کھول کے نہیں تکنے. پھر اگوں میں جانا تو میرا رب جانا ہے. جنا وہ کٹا لے کے گھر ٹر گیا، سالاں تے سال گزر گئے، سسرال والے آئے وہی پیس پیس کے کھوائے، سنگی آون وہی پیس کے کھوائے. مدینے پورے وچ شروع دے لنگر دی تے سالوں بعد 6-7 سال بعد کٹا کھول کے تکن لگا کتنے ہیں تے دانے مک گئے. تو دوڑدا حضور کے پاس آیا، حضور محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. عرض کی میرے آقا ایک عرض کرنی ہے، دانے مک گئے. پر میں تو ویکھن دی کی لوڑ سی. یہ وہ ساری بات سے ہم کیا ہو گیا ہے. ہمیں یاد رکھو مولوی جب تک تمہیں رسول اللہ کے عشق کی بات سناتا رہے اس کی سنو، اور جیسے ہی وہ پٹڑی سے اترنے لگے وہ ڈوئی تے پچھو جتی مارو اور انہوں کہو گل تیری نہیں، گل سرکار دیئے. جب تک تو مصطفیٰ کا ہے ہماری جان تجھ پہ قربان ہے، جب تو انہی کا نہیں تو اب تو ہمارا بھی. یہ عقیدہ رکھو.
تو قبلہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ، انہاں حضور نو منیا انے واہ منیا، انہاں وچ اے پوچھو مفتی صاحب کولوں صحابہ دی کثیر تعداد ایسی ہے جڑے 100 تک گنتی بھی پورے نہیں پڑھتے سن، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، 100 تک پوری گنتی بھی تو اے بلاغتاں یہ صحابہ پڑھیاں سن جی، کوئی منطق کی کتاب صحابہ نے پڑھی نہیں، کوئی بلاغت پڑھی سی؟ ہاں انہوں نے پڑھی تھی ایک کتاب، جس کتاب کو والضحیٰ کہتے ہیں، وہ مسجدوں میں آتے تھے، سر ان کا سجدے میں ہوتا تھا، وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، رب کعبہ کی قسم این نماز میں بھی ان کے دل کی توجہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی۔ تو یہ صرف آپ کے لیے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ وہ شیرازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظ شیرازی ہون کون سن دے شیرازی؟ کیا ہون سنا دا کون ہے شیرازی؟ وہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منم کے گوشہ میں خانہ خانقاہ منست، منم کے گوشہ میں خانہ خانقاہ منست، میں وہ ہوں کہ میں خانے کا گوشہ میری خانقاہ ہے، دعائے پیر مغاں ورد صبح گائے منست، غرض مسجدوں میں خانہ ام وصال شماس، غرض مسجدوں میں خانہ ام وصال شماس، جزئی خیال ندارم خدا کوائے منست۔ تو ستانہ بولے تو انکے سمجھ میں کہ پشتو پہ بول رہا او فرما دین میں نو یا رسول اللہ قسم ہے تواڑے رب دی، میری مسیطی وچ آن دا مقصد بھی تسی ہو، تو میں نو تواڑے رب دی قسم ہے میرے دل وچ جناب دے خیال تو علاوہ کوئی خیال ہے ہی نہیں۔ تو رکھاؤ علماء نو قرآن تے ہاتھ، صحابہ دی یہی حالت نہیں، صحابہ کے ہر عمل کے پیچھے حضور علیہ السلام کی اتباع، محبت، اندھا عشق، دوسری کوئی انہیں گل کیتی نہیں۔ اے حضرت ابو بکر صدیق دی فضیلت دی وجہ یہ ہے، خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق حضور نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا صحابہ سے کہ یہ نمازوں کی وجہ سے آگے ہوا ہے، ماں سبقہ نہیں سبقت لے گیا ابو بکر بے کثرت صلاۃ و صیام، یہ نمازاں چوکیاں پڑھ کے تواڈے تو اگے نہیں ہویا، نہ روزے چوکے رکھ کے تواڈے تو اگے ہویا، ولیکن شیء وکر فی قلبہ ہی، ایک چیز ہے جو اس کے دل میں ہے، اس چیز نے اس کو آگے کر دیا ہے۔ اور جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا کیا ہے تمہارے دل میں، تو کہنے لگے والذی نفس ابی بکر بجدہ ہی، اس کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی سانسیں ہیں، ما وجدت فی صدری و فی قلبی الا محمدہ، میں اپنے دل اور سینے میں محمد کے سوا کچھ نہیں رکھتا۔ ہون بولو گل ساری، اچھا بولو گل ساری، آپ کبھی غامدی کی صورت میں یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے، یاد رکھنا، کبھی اسرار احمد کی صورت میں ہوتا تھا، پھر غامدی کی صورت میں ہونے لگا، پھر ایک زمانے میں پرویز کی صورت میں ہوتا رہا، اور آج مرزا جیلوی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اے نوجوان امت مسلمہ کے تو جاگ اور سمجھ کہ دین کو اگر نچوڑا جائے تو دین کے رس کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ اس تقریر کو پٹک، اس بیان کو پٹک، اس تحریر کو پٹک جو تجھے تیرے رسول سے دور کرے، اور خدا کی قسم جو عمل تجھے تیرے حبیب کے قریب کرے اس عمل کو پکڑ لے۔ کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا، اگر چوک گئے عشق رسول میں، اور کبھی تم ناکام نہیں ہو سکتے اگر تم نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا تو۔ یہ یہود و نصارہ کے زبردست ایجنڈے ہیں، تھک گئے وہ مقابلے کر کر کے مسلمانوں نال، انہوں نے کٹ کٹ کے مسلمانوں نے سٹیا ہے۔ یہ ترکی کی تاریخ گواہ ہے، عالم اسلام میں وہ جو میرے اور آپ کے آبا و اجداد ہیں، انہوں نے ان کے چھکے چھڑا چھڑا کر چھوڑے،
یہ اپنی توپیں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. یہ ہمارے ٹیپو سلطان شہید کے قریب اس کی شہادت کے بعد نہیں گئے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی تو انگریز ہینج کر کے دور میٹراں دے حساب سے رہے. وہ نیڑے نہیں سن چاہتے کہ ہو سکتا ہے نیڑے ہون ٹر جا آجے بھی بندے دو چار پھڑکا دے گا ہے. اور آج ان کو ہم سے کوئی خوف نہیں, کیونکہ ہمارے مولوی بکے, ہمارے پیر بکے, ہمارے صوفی بکے, ہمارے نعت خان بکے ہیں. کچھ یہاں بکے, کچھ وہاں بکے. ان کی آنکھوں میں حیدر کرار کی شجاعت کا فیض نظر نہیں آتا. ان کی طبیعت میں عثمان غنی کی سخاوت نظر نہیں آتی. ان کی سرشت کے اندر حضرت عمر فاروق کا عدل موجود نہیں. تو پھر یہ بکے, وگرنہ خدا کی قسم مومن کی یہ علامت ہے کہ اگر گفتگو کرے تو سننے والے کا دل سینے میں لرز جاتا ہے اور آنے واحد میں مسلمان قدم محمد میں پہنچ جاتا ہے. اور مختلف طریقے سے یہ بکے, اور کچھ تو شعوری طور پر بکے, کچھ لا شعوری طور پر. مثال کے طور پر میں بندہ خریدتا ہوں, یہ اگے ایک اور بندے نو اپنے نال لا لیندے نے, انہوں خبر ہی نہیں کہ میری یہ کی گٹ مٹے نوری دی تے میری. تو کچھ کو انہوں نے براہ راست خریدا, پھر اس نے آگے بندے تیار کیے, مرزا جیلمی جے, وہ بندے تیار ہیں جو بڑے طریقے سے تمہیں جھانسا دیتے ہیں, اور جھانسا دے کر اللہ کی محبت کا جھانسا دے کر پھر اینڈ میں ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں یہ نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اور تم کیا یہ سمجھو یہ خدا کا کام کر رہے ہیں یا خدا کی توحید بیان کر رہے ہیں؟ بتاؤ مجھے, وہ خدا جسے ہم جانتے ہیں وہ مصطفیٰ کے بارے میں اس لہجے کو قبول کرتا ہے؟ منہ سے بولو, کرتا ہے؟ وہ رب جسے ہم پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ کے سامنے آواز اونچی نہیں ہونے دیتا. وہ صدیق و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود سے کہتا ہے اوے آوازاں کھچ دے اپنیاں, اگر تمہاری آواز صدیق اکبر ہوئی اونچی تو پھر تمہارے لیے پہلے تو جنت کے 8 دروازے تڑپتے ہیں, اگر آواز اونچی کی اعمال ہی نہیں بچیں گے. تو صدیق اکبر نے منہ میں پتھر رکھ لیے, حتیٰ کہ 2-3 مرتبہ حضور فرماتے بول, اور وہ گفتگو کرتے. یہ ہے عشق رسول, یہ ہے محبت مصطفیٰ, یہ ہے ایمان. اور آج اس لہجے سے ہم گفتگو سن کیسے لیتے ہیں؟ او دیوانے سن, اگر حضور کی محبت نہیں, نہ مسجد کا کوئی اور نہ ہی کعبے کا کوئی فیض تجھے مل سکتا ہے. یہ فیض تبھی ملتے ہیں جب کلیجے میں حب مصطفیٰ ہوتی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو صحابہ کرام یہ کیسے کہتے ہیں پیشاب نہیں روک سکتے؟ زلزلے آتے ہیں تو وہ قدم مارتے ہیں, پہاڑ رک رہے ہیں, یہ یثرب میں قدم رکھتے ہیں تو مدینہ بن رہا ہے, یہ جلی ہوئی گٹلیاں جلا رہے ہیں, اگا رہے ہیں اور ان کو داب رہے ہیں, زمین میں انتہا تک پہنچنے تک پہلی سمر بار ہو رہی ہیں. یہ انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں, چاند ٹوٹ رہا ہے, یہ دعائیں مانگتے ہیں تو سورج پلٹ کے پیچھے آتا ہے, ابر ہوتا نہیں, یہ کہتے ہیں تو ہوتا ہے, پھر رکتا نہیں, یہ انگلی گھماتے ہیں تو رکتا چلا جاتا ہے. ان صریح احادیث کی موجودگی میں پھر آپ پہچانے دشمنان دین کون ہیں. کون ہے دشمنان دین جو تمہاری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ ایک وقت ان قریب آئے گا, اگر آپ نہ جاگے تو آپ کی نسلیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی توہین کریں گی. پھر تم کیا کرو گے؟ ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم خود عشق رسول میں مبتلا ہو جاؤ اور اپنی نسلوں کو عشق رسول میں مبتلا کر دو. وگرنہ بخدا رب کعبہ کی قسم ہمارا نشان تک بھی نہ رہے گا نشانوں میں, اور تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. ہم اتنے غافل ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہند میں ہے ملا کو اجازت آزاں, تو یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد.
کوئی گل سمجھ آئیے یا کوئی نہیں؟ تسی سمجھ رہے ہو کہ اسی کامیاب ہو رہے ہو؟ اس ملک پاکستان میں کوئی یہ کہتا پھرے کہ انبیاء پیشاب نہیں روک سکتے اور ہم موجود ہیں اور وہ بھی دلہ موجود. بتائیں اونچا بولو. یہ ہم تقریریں کر رہے ہیں, ہم آرام سے پھر رہے ہیں. یہ المیہ نہیں ہے اور کیا ہے؟ اور پاکستان کی ایجنسیاں ان کا تحفظ کر رہی ہیں. مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں, کسی کا سوائے اللہ کے. فوجی تنصیبات پر حملہ ہو تو ساری فوج کی غیرت بھڑکتی ہے. کیا اسلام کے اندر مصطفیٰ کی ناموس سے بڑی تنصیبات بھی کوئی ہے؟ بولو جڑے عموماً ہے کوئی؟ لیکن اگر یہاں بات کی جائے کہ فرقہ واریت, کون سی فرقہ واریت؟ سیدنا عمر فاروق نے اس بندے دی گل نہیں سنی جس جڑے آن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. یہودی نالو بندہ آیا, اس آگے ہمارے درمیان ایک دے بیننا, ہمارے دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ گل کرنے لگا ہے وہ بندہ, کلمہ پڑھدا سی, بات کرنے لگا. تو یہودی نے کہا خیر عمر, اس بات کا فیصلہ تیرے صاحب نے میرے حق میں کیا, تیرے صاحب نے تیرے میرے حق میں کر دیا ہے. تو حضرت نے آگے سے جواب دیا, فرمایا سن ابھی آتا ہوں. قمیض اتری ہوئی تھی, اندر گئے, تلوار لے کے آئے, ایک کی ماری جڑا تلوار چلانے دا ماہر سی, دوجی وار دی لوڑ ہی نہیں پئی, ایک ہی وار سے اوتھے جا کے وہ توڑ لگی. اور یہودی نے کہا تو ساں اپنا بندہ مار دیتا ہے؟ فرمایا ہمارا. اس نے کہا بندہ مار دیا اپنا. آپ نے فرمایا ہمارا نہیں تھا, تم ہماروں کو جانتے نہیں. تو آپ کا نہیں تھا, کلمہ پڑھتا تھا. فرمایا کلمہ پڑھنا ہمارا ہونے کی علامت نہیں ہے, کلمے کے بعد مصطفیٰ کا ہونا. میں بغدادی ہوں, وہابی نہیں ہوں, مگر میں دو وہ یار ایک جنریٹر کو بند کر دیو یار, کر دیو بند, اسی کو غلط کرنا. ادھر کوئی ہے کوئی بندہ؟ ہاں ٹھیک ہے, سب آ جائے گی سمجھ بات. میرے کلیجے کے ٹکڑوں سے سن لو, یہ سارے وقت عقل پر آمنہ کے لال کے سوا تم کو کوئی بھی کام نہیں دے گا. یہ گانا سنتے پہ ہو, وقت عدل کی, وقت قیامت کے دو پیریڈ ہیں, دو. ایک ہے وقت فضل, ایک ہے وقت عدل. پھر سنو, ایک ہے وقت کچھا بولو بے نٹا کی کھانے بولو. ایک ہے وقت دوسرا ہے وقت عدل. پہلا پیریڈ ہے وقت عدل, وقت تو دوسرا ہے وقت فضل. یہ رٹو پھر, پہلا پیریڈ ہے وقت اور دوسرا ہے وقت فضل پہ تیرا نابالغ بچہ بھی تجھے کھینچے گا. قرآن کی آیتیں بھی شباہت کرے گی. بچیا
کسی نے پانی پلایا ہوئے گا وہ بھی کم آئے گا، وضو کرایا ہوئے گا وہ بھی کم راہ میں جو بٹا رکھایا ہوگا وہ بھی کم، قرآن کی کوئی سورت پڑھتے رہے ہوئے تو سورت بھی کم، پر وقت فضل، پر وقت عدل نہیں، اونج نہیں کہندہ بریلی اللہ جنا، خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع معاشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ وقت فضل پہ بہت سارے داتا صاحب بھی آ جائیں گے، خواجہ صاحب بھی آ جائیں گے، میرے نظام پاک بھی آ جائیں گے، میرا غوث بھی آ جائے گا، پر وقت فضل پہ عدل پہ نہیں میرا بچہ یاد رکھو، وقت عدل پہ یہ تو میاں جے جنا بھی کہہ رہے ہیں پڑھاں والا، میاں بابا فرماندہ ہے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جامن، میں ورگے کالے، وہ وقت فضل ہے۔ سنو وقت عدل پہ کون آئے گا، سنو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں اور حضور کے پیاروں، حضور فرماتے ہیں وقت عدل پہ کوئی نہیں آئے گا، اے میرے صحابہ وقت عدل پہ میں آؤں گا۔ تو پھر نعرے کہتے مارنے چاہیے، اچھا بولو اور ہم کبھی سنیں، ہم کبھی نعرے مارتے ہیں عمران خان صاحب، کبھی نعرے مارتے ہیں ہم کس کے، نواز شریف صاحب کے، کبھی ہم نعرے لگاتے ہیں ولی سندھ سرداری صاحب ان کے، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں نا، سارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان میں بھی بزرگ ہیں نا، سرداران دیاں پوسٹاں ہر پاسے ہوں دیں گے، خیر بچ بھی سردار ہوں دیں تو شر بچ بھی، یہ بڑے بڑے ہیں نا، ان کے نعرے کھمیاں دے چڑھ گئے، جیتے گا جی جیتے گا، شیدہ ہمارا جیتے گا، کیڑا ہمارا جیتے گا، شیدہ ہمارا جیتے گا، ادھنوں جی اب آئے گا عمران تو بنے گا نیا، اگے میں نہیں آمدہ کہ کچھ اور بھی ہے، تو ادھروں آوے گا جناب، آئے گا جی ہون میاں 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 شیر ایک باری پھر، میں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کان کھول کے سن لو اور چکوال والے ہو، میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں خادم رضوی کا بھی ایجنٹ نہیں ہوں، سن لو I am agent of Holy Prophet, peace be upon him. یہ کان کھول کے سن لو لبیک والے بھی، میں صرف رسول اللہ کا ایجنٹ ہوں، میں کسی بابے کا بھی ایجنٹ نہیں ہوں، اپنا دین دھرم ہے ہی زلف مصطفیٰ پہ بیان کرنا ہے، لہذا میرے تو دھوکہ نہ کرنا، تو کان کھول کے سن لو، میں کہتا ہوں نعرہ صرف رسول اللہ کا لگا، اہل لبیک کریں خوش کرنے واسطے، یہ بھی نعرہ کر ہم سن لے، یہ بھی ٹی سی دی قسم ہی پترا اہل بیگ لے بیٹھے ہوئے نہ چون چنا کر کے دے سن بچے لگ دیں، یہ علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہے دے، یہ سن لو سارے، ہم صرف رسول اللہ کے ہیں، بابے کو ہم سلام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی رسول اللہ کا ہے، اور کوئی گل بول جنیا اور کوئی گل، تو ہم اعلیٰ حضرت کو امام بنا رہے کیوں، وہ تو پٹھان ہے، ہم پنجابی ہیں، ویسے ہی ساڑھی آپس ہی لگتی رہتی ہے، پر پٹھان ہمارا امام ہے، ہم اس کے غلام
غلام ہے کیوں او گل احمد رضا تے پٹھان دی نہیں گل ساری سرکار دی ہے خدا کی قسم اگر اشرف علی تھانوی وہ باتیں لکھتا حضور کی شان کے بارے میں تو آپ بھلے مجھے جو کچھ بھی کہیں میں اس کے قدم چومتا ہماری زمینوں کے پھٹے ہی نہیں ہیں ہم اس کے ہو جاتے ہیں جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے تو بابا میں نے صرف اس گلہ تو چنگا لگتا ہے خادم رضوی صاحب اور کوئی وجہ نہیں کہ تم کہو کہ میں تمہیں کہوں گا آؤ رکن بن جاؤ اے کرو وہ کرو تہاڈی مرضی سن لو بس مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑنا اور نہ ہی میں یہ عمرانی شمرانی ہوں تو نہ ہی میں نونہانی مانی ہوں خدا ان سے محفوظ رکھے کہو اونچا آمین ہم رسول اللہ کے ہیں ہم رسول اللہ کے ہیں میں اپنی گارنٹی تمہیں دے رہا ہوں میں اکثر یہ کہتا ہوں پوچھو انہوں نے پیر صاحب نو اشفاق شاہ موجود نے اور تھے ڈاکٹر صاحب بھی موجود نے میں اپنے آستانے پر کہتا ہوں سنو اپنے مریدوں کو اگر میری اولاد تمہیں حضور کریم کے رستے سے پھیرے ہاتھ نہ ملانا ان سے نام نہ لینا ان کا اور خبردار اگر ہمارے ہو تو ہماری گلی میں جھاڑو دینے والا بھی تمہیں اگر حضور کا ذکر سنانے لگے اس کے پیچھے چل پڑنا کوئی موروثی پیری مریدی نہیں اور کوئی اس طرح کی گپلا مپلا نہیں میں نے دیکھے ہوئے ساری دنیا ہے ہی نہیں وفا کسی میں جڑے کامل ترین لوگ نے انہوں نے بھی دال نہیں گلنی وقت ناقصہ دیا گلنا کر دے ہو ایتھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جے جنے ہے جنا دا نال دا کوئی دسو بولو نا تو حضور مسکرا کر فرمانے لگے ابو بکر فرمایا جانتا ہے تیرے صاحب کو رب نے کیا مرتبہ دیا عرض کی تھی میرے ماں باپا پر قربان سنائے نا فرمایا ابو بکر قیامت کے دن نا رسول اور نبی بھی میری طرف دیکھ رہے ہوں گے حضرت ابو بکر کے دل میں خیال گزرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہیں فرمایا ابو بکر او ابراہیم بھی میرے علی تقدا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو حل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں بولو اور آگو جناب اور اے جڑے ساڑھے نوجوان نے نا مفتی صاحب ذرا نہیں شرمان کے جیسے ووٹنگ آئے گی نا تو بڑے بڑے سپیکر رکھ کے گھڑیاں ہوتے جناب آیا جی آیا ہے باقی ایر پھیر ہے ساڑھا شیدہ شیر یہ نہیں کرتے ہو نا اور حضور کے نام بولنا ہے تو تھوڑے شرمان گے تو اگر میں ہاتھ چوکے آئے گا تو یا رسول اللہ تو کرے اے ہی نہ سمجھ لوں انہیں مولوی ہے اوہ حضور کا نام خالی مولوی لیتا ہے اوہ حضور کے نام کا تعلق مولویت سے نہیں اوہ ایمان سے ہے اوہ تو جس پارٹی میں جاتا ہے تیری موج ہے پر یاد رکھنا پارٹی کوئی کام کی ہے نہیں سوائے مصطفیٰ کے اے اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا نواز شریف دے دور وہ کورٹ کے اوپر حملہ ہوا کورٹ عدالت پہ ادھر ہائی کورٹ پہ پتہ ہے تو انہوں تو اتھے شلواراں ٹنگی ہوئی سنے نہ دیا اتھے کورٹ دیا دیواراں تھے بندے پھڑے گئے نواز شریف آ گیا ساڑھے بندے ہی نہیں جی اسی یہ کم کرتے ہی نہیں ہم تو چلتے ہیں گملہ بھی نہیں توڑتے ہم یہ سارے آدھے نسان گملہ بھی یہ گملے والا جملہ رٹیا ہوا ہے سارے ہم بھئی گملہ بھی نہیں ٹوٹتا ادھروں ہونے کور کمانڈر کی ہویا ہے حملہ ادھر ریڈیو پاکستان پشاور میں تو بندے کے آئے پھڑے گئے جیسے ہی بندے پھڑے گئے نا سن بھائی نوری تو پھڑن ہو گئے کہ ٹائم کیوں تک یہی اگے محفل جانا ہی ہاں یہ گلاں پترا یہ کوڑیاں نے میریاں تم نے بھی سمجھا ہوا فلانا پہاڑی والا پیر وہ نہ میں نہ بھولیا نا وہ تو ایک دن آیا نا استانے ایک بندہ تو جن جنے انہوں پہ گیا کہ پہ گیا پوچھ پھر شاہ نو کی ہویا
میں کہا تو کیڑا پیر سمجھے کلاں والا پھوکاں والا؟ میں کہا جب تک میری زندگی جن آ گیا تو مینوں فقیر نہ آ گئی. اجے تک نہیں آیا. اس آ گیا یوسف شاہ نوں نسدیاں روندیاں پٹدیاں پہ ایک باری میری کو جان چھڑا بابے کو. تو پترا ہوں سمجھ آئی ہے. ہوں نہ تکی موبائل اور میں نے پڑھا تیری انج بھی جیب کٹی ہوئی اے پڑھو یہ آخر چ دے سا موبائل. ہاں جی سن بچیا یہ گلاں ووٹ کینوں پایا سیا تاں ہی ول بیک والے رہ گئے نہیں تو نہ ووٹ پاویں جت بھی جانا. تھوڑا جا میں جان بوجھ کے مذاق کر رہا ہے. میرا بچہ ہے بیٹا ہے میرا اللہ اس کو سلامت رکھے. ہاں جی بندے پھڑے گے جی بندے پھڑے گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب تسی نعرے زیادہ مار دے ہو عمران دے اکھاں کھولو. اور نہیں یہ شی کڈ کیٹ شیٹ ڈیٹ ریٹ بیٹ فیٹ کیٹ ایروپلین یہ سارے آدھے بہت بہت تبدیلی لائے گا لائے گا لائے گا. رن سنبھالی نہیں جاندی لائے گا. اور تساں تے دو دو رکھیاں نا اجے بھی آدھے ہو وہ دی رہی نہیں اجے بھی وہ دیاں تعریفاں کری جاندے. لائے گا تبدیلی بچے سنبھال نہ سکیا لائے گا. تیرے در سے جو یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں تیرے در پہ جو آ کے گرتے وہی اللہ سے آ کے ملتے ہیں. اچھا یہ بھی نہ سمجھ لینا پہ میں وہ عمران سنی ہے میری میں مطلق کی گل کر رہے ہیں. اچھا لو جی بس جی رکھ دیو جی رکھ دیو رکھ دیو. شیر تے پڑھے وہ بھی سنانا میں شیر سنانا پھر پیسے دے سو. اچھا اچھا میں نے سمجھ آ گئی. میں بھی ہوں کان تے ڈکو رکھنا ہاتھ رکھیے ہاتھ کان تے یہ کم صحیح ہے. لے 11ویں والے دا صدقہ تینوں ذرا چھنڈیا ہے جیب جو پا لے تو کٹی ہوئی جیب جو نہ پائیں. اگر میں پیسے پاندہ رہا جیب ساری تھلوں پاٹی ہوئی. تھلے اللہ دی قسم مفتی صاحب دی چولی جان کے 1000 روپیہ لگیا ہے. وہ تو شکر دے کلمہ پڑھ فقیر نے یہ خشک مولوی ہوئے اللہ دی قسمیں نہیں سی دینے ہونے. میں قسم چکے آدھا میں نے پتہ ہے نا میں جاندہ میں سارے ہیں اس آستہ جہنج کر کے نالی حسین سی استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. اے درویش بندے سن انہیں چکے اتھے رکھ دیتا. تقریر کرنے میں گیا 50,000 روپیہ میری جیب کتنا آج کو نہیں ہے متے ہاتھ پہ مارو. 50,000 روپیہ میرا جیب میں مسیتی بیٹھا ہوں وضو دی حالت ہی چاہوں. میں تقریر کر اسٹیج جو میں بیٹھا ایک مولوی صاحب میرے کول بیٹھے انہوں نے کہا بابا جی تواڈے نال سانوں اتنی محبت ہے اور میں نہیں سمجھ آئی وہ ظاہر کی طرح نال محبت ہے یار. ہم اٹھ کے تقریر کرنے لگے بڑی طریقے سے ہم نے تقریر کی. جب تقریر کر کے سنبھال نکلے نا این کیتا ہاتھ تے اگوں آیت جیب شریف نے پڑھی ہے اللہ باق اللہ ہی باقی ہے باقی ہر شے نو فنا ہے. یہ درویش لوگ ہیں ان کا تعلق اولیاء سے ہے. کس سے ہے؟ نہیں تو تمہیں نہیں پتا حالت کے ہوندی. خشک لوگ جو ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ جیبیں کاٹ لیتے ہیں. چلو تھوڑا سا میں نے آپ کو جگانے کے لیے بھی ٹائم بہت ہو گیا ہے تو تھوڑا سا جان بوجھ کر میں نے ایک ایسی مذاق کی ہے جو سنت کے مطابق وہ دور نہ نکل جائے. ایسی مذاق نہیں کرنی چاہیے جس سے ماحول خراب ہو اور ایسی مذاق جس سے ماحول مناسب ہو جائے. یہ سنت ہے حضور کی. حضور مذاق فرماندے سن نا پتہ ہے تمہیں مذاق حضور روندے نو ہسا دیندے سن. ایک دن بیٹھے تو آپ نے فرمایا علی تو میرے اس طرف بیٹھ ابو بکر تو ادھر بیٹھ عمر تو سامنے بیٹھ عثمان تو بھی سامنے بیٹھ. باقیاں نو فرمایا دائرہ بنا کے نا انہاں دے پیچھے پیچھے بیٹھ جاؤ کھجوراں وچ رکھو. کھجوراں دا تھال وچ رکھیا فرمایا سارے کھجوراں کھاواں گے لیکن گٹکاں اپنے اپنے اگے رکھنیاں. جڑا جڑا جنا کھجور کھائے گٹک اپنے اگے رکھ دے. میں آخر وچ گناں گا دیکھاں گا کس کتنیاں کھا دیاں. تو حضور نے علی پاک کو برابر بٹھا لیا. تو کھجور کھائے نا سرکار اور علی پاک بھی کھا کے اگے رکھ دے سن اپنے.
تو حضور پاک نا جب اپنی کھجور کھا لینا تو حضرت مولا علی سے کہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیسے کھا رہا ہے، تو حضرت علی کو ادھر دیکھنا تو حضور اپنی گٹک بھی ادھر رکھنا، اپنی گٹک بھی ادھر رکھ دیں۔ تو جدوں مک گئی ہیں نا کھجوراں، یعنی تناول فرما رہے ہیں سارے، فرمایا گنو ہم دیکھیں گے کس نے زیادہ کھائیں، تو حضرت علی گنی سارے تو زیادہ، تو ایسے کر کے فرمایا علی تو اتنا کھاتا ہے؟ انہاں کہا حضور میری جان آپ پر قربان، میں تو بہت کھاتا ہوں آپ کی عطا سے، لیکن میرے آقا مجھے نا آج حیرت ہو رہی ہے، میں نے تو آج بہت کھجوریں کھائی ہیں میرے آقا، مگر آج آپ نے گٹلیاں بھی تناول فرمائی ہیں۔ یہ پیار پیار کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جگایا میں نے آپ کو دسو کوئی وفادار حضور تو ود کے ہے؟ آپ نعرے مارتے ہیں ماریں، آپ جدھر جاتے ہیں جائیں، مگر فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیں، آپ کی قبر میں صورت جس کی دکھائی جائے گی وہ آمنہ کا لال ہے۔ وہ کون ہے؟ پیار سے بولو۔ اور سچے ولیوں کی یہی نشانی ہے، دیکھو میں کتنا رگڑا لا رہا ہوں، حضرت نے کوئی تکلیف نہیں۔ میں آکھے نا پیر بھی وقت عدل پر نہیں آئیں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، چونکہ ان کے دل میں حب رسول ہے، اور یہ اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں کہ سچے اولیاء بھی بعد میں، پہلے کون آئے گا؟ اور وقت عدل کو وقت فضل سے بدلوائے گا کون؟ کچھ سمجھ ہے جے چلے ہو، عدل پر رب ہوگا، اور جب سرکار آ کر سجدہ کریں گے نا اس کا سارا غضب رحمت سے بدل جائے گا۔ پھر داتا صاحب بھی اگے، خواجہ صاحب بھی اگے، اور میرے نظام پاک بھی اگے، سارے کل پیر سیال بھی اگے، حضرت مجدد صاحب بھی اگے، سارے گلاں کری جان گے پئی اللہ پاک نو حالت غضب وچوں حالت کرم وچ لے آن والا جلوہ مصطفیٰ ہوگا، اور وہاں حضور آپ کو بھولیں گے نہیں۔ باقی تو خیر تمہیں کس یاد رکھنا ہے، اتنے تو ہونی کوئی بندہ پھنس جائے یاد رکھ دیں، کور کمانڈر جل گیا، بندے پھڑ گئے، وہ پچھلے نونہ نے بھی یہ آدھے جیڑا بندہ پھڑیا جائے ایک یہ آدھے ساڑا اچھا بول سو۔ ڈاکٹر فہیم صاحب کی آدھے بندہ ساڑا، اے ڈاکٹر عبدالشکور صاحب وہ سنیا ہے عمران خان دا کلپ یا کوئی نہیں ہے سنیا؟ اس آ گیا بھئی یہ جو پکڑے گئے ہیں ہمارے نہیں، جڑے پھڑے گئے وہ ساڑے، جڑے نہیں پھڑے گئے وہ ساڑے، جڑے نہیں پھڑے گئے وہ تو جڑے پھڑے گئے وہ ساڑے نہیں۔ تو آمنہ کے لال کا نام لیتے وقت شرماتا ہے؟ ان کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے؟ جڑے پھڑے جان گے حضور نہیں فرمان گے ساڑے نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکدہ الشریف ونفعنا اللہ تعالیٰ بوجوزہ وبرد اللہ تعالیٰ مسواہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں یوں آیا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کا معائنہ فرماتے ہوں گے، ایک شخص جس کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں تھوڑی ہوں گی، میزان پہ پکڑا جائے گا، فیصلہ صادر کر دیا جائے گا کہ بندہ جہنمی ہو گیا ہے، فرشتے جہنم میں لے جانے والے اسے گھسیٹنا شروع کریں گے، قریب ہوگا کہ اسے جہنم میں داخل کریں۔ حضور نے تہمت باندھ رکھی ہوگی، حضور کی نظر پڑ جائے گی، تہمت پہ ہاتھ رکھ کر حضور دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف آئیں گے، ابھی جہنم میں وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے، مصطفیٰ فرمائیں گے بندہ آزاد شدہ، اے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بولو نہ رل کے بندہ آزاد، پھر بولو بندہ آزاد، او طریقیہ بولنا، بندہ آزاد شدہ، اے بندہ ادھر جہنمی ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ حضور نہیں فرمان گے میرا نہیں پھڑیا گیا ہے، نیکیاں کوئی نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ تو اس کے منہ سے نکلا ہی ہوگا صدقے یا رسول اللہ،
اے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار اس لجپال سے محبت کرو اور اپنی اولادوں نے عشق رسول دا درس دیو اے غامدی مرزا دائیں بائیں انہاں فتنیاں تو اپنی اولاد نو محفوظ کر جاؤ تے کن کھول کے سن لو تواڈے کولوں پوچھیا جائے گا قیامت والے دن یہ کن کھول کے میرے کلیجے دے ٹکڑے سن لو اگر تم نے حضور کی محبت کا ایک ذرہ دل میں رکھا یا آگے منتقل کر دیا مغفرت تمہاری ہے اے نقشبندیاں دی ایک گل سنا دے ایک بزرگ ہوئے نا مرزا مدر جانے جانا کے خلیفہ ایک حافظ عبد الرحمن دہلوی نقشبندی مجددی تو تمہیں پتہ ہے نقشبندی نیک بڑے ہونے یہ شاہ جی تو انداز حضرت صاحب جو بھی تقویٰ ہے نا تو بہت نیک ہوتے ہیں یعنی شریعت عام دوسرے سلسلے تو ذرا زیادہ زور ہوتا ہے نا حافظ عبد الرحمن دہلوی ولی کامل ولی برحق تو ان کے دل میں نا ایک دن انہوں نے آیتیں پڑھی کہ دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے تو رونا شروع ہو گئے جسم تے سرنڈے کھلو گئے تو روندیاں روندیاں سہ کے سرکار آ گئے حضور نے فرمایا عبد الرحمن رویا کیوں ہے اگر دوزخ تو ڈر گیا حضور فرمایا سن جو آیتیں تو نے پڑھی ہیں وہ بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے آگ بھی حق ہے جلنا بھی حق ہے لیکن تو نے جو سمجھا وہ حق نہیں فرمایا عبد الرحمن دوزخ اس کے لیے نہیں بنائی گئی جس کے کلیجے میں میرا پیار ہے دوزخ اس کے لیے بنائی گئی جو میرا غدار ہے اور بولو نعرہ رسال رسول اللہ نعرہ رسال بس کچھ بھی ہو جاؤ حضور سے غداری باقی ساں جس طرح دے بھی اللہ سنو نیک بڑھائے پنجاں ویلیاں دا نمازی بڑھائے میں آدھا یا اللہ تہجد گزار بڑھا یا اللہ عبابین دے نفل اشراق دے چاش دے پڑھنے دی توفیق دے میرے مولا مگر انہاں نمازاں روزیاں دے نال سانو انہاں تو ود کے عملہ تو حضور دا عشق عطا فرما اے میرے مالک کہیں قیامت کے دن ہم تجھ سے اس حال میں نہ ملیں کہ ہمارا سینہ عشق سے خالی ہو وہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں یہ حدیث شریف وہ ادھر ایک اور کتاب بھی اعلیٰ حضرت بریلوی ملفوظات شریف وہ عام خطیب بھی پڑھ لیتے ہیں چلو سارے انہوں فتاوی رضویہ تو نہیں نہ پڑھ دے اس کتاب وچ بھی یہ حدیث شریف انہوں نے نقل فرمائی ہے ویسے فتاوی شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے سے پوچھے گا دس تو میرے واسطے کیا کیتا ہے اے ملک صاحب تساں بھی غور نال سن لو تاں میں زور مارداں عشق رسول علیہ پاسے میں کوئی منٹل نہ یہ ساریاں گلاں میں جانداں ہم جانتے ہیں نماز و روزہ کی حیثیت کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کی عطا سے اس بڑے مجمع میں کوئی سنگی اٹھ کے کھلوے اور واجبات صلاۃ پوچھے ہم سے حتیٰ کہ مستحبات صلاۃ پوچھے جیسا ترتیب نہ اللہ دساں سڑا پیو ہی کوئی نہیں مستحبات تک بتائیں گے کلیجے کے ٹکڑے ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ حدیث شریف بھی سن لو حضور فرماتے ہیں ایک بندہ پیش کیا جائے گا اللہ فرمائے گا تو میرے واسطے کی کیتا ہے اگوں کہے گا یا اللہ تیرے واسطے 5 نمازاں فرضی اے بھی پڑھیاں تے انہاں تو علاوہ میں تہجد اشراق چاش توابین سب پڑھے اور کیا کیا میرے مولا روزے تھے رمضان کے فرض میں سارا سال ایام تشریف کے علاوہ سارا سال روزے رکھا ٹھیک اور کیا کیا ہے میرے مولا آج ایک باری فرض سی زندگی میں ہر سال تیرے کردہ طواف کیتا ہے اور کیا ہے میرے مالک 2.5% زکوٰۃ فرض سی
میں تو بے حساب دیندہ رہا تیری راج صدقہ خیرات. اللہ فرمائے گا سمجھ ساری گل نو، یہ سارے کام کیتے نہیں، ایک سوال دا جواب دے. جہدے نال میں محبت کیتی ہے وہ دے نال محبت کیتی ہے یا نہیں؟ اے توانوں میں قول نہ سنا رہے ہیں کسی ولی دا، میرے واسطے تو محبوب اللہ پاک دا قول بھی عرف آخر ہے. میرے واسطے حضرت نظام پاک اور حضرت غوث پاک اور حضرت فرید پاک کا قول ہی کافی ہے. مگر یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ حدیث رسول ہے. اللہ فرمائے گا دس بھائی تو او دے نال محبت کیتی ہے جہدے نال میں کیتی. حضور نے جڑی گل اگلی کیتی وہ سن لو. فرمایا وہ کہے گا نہیں کر سکیا. جاگو ناک پٹو نا جی، او چکوال دیو شیرو اک پٹو نا، جاگ دیو. حضور فرماندے نو بندہ کی کہے گا میں محبت. ہن جیڑے بندے اے آدھے نے وابی پرا کہ اگر ہم میں محبت نہ ہو ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں، ہم روزہ ایسی رکھتے ہیں، محبت ہے تو رکھتے ہیں نا. ہونے دا جواب کی دیو گے حدیث دا کہ نمازاں بھی موجود، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اور حضور فرما دے او دے وچ محبت موجود. اب جملے حدیث کے سننا آخری. حضور فرماتے ہیں او میرا حکم کیا جائے گا فَصُحِبَ فِي جہنم، اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. او چکوال والے ہو تساں دیسی کیوں دیاں ریوڑیاں کھاندے ہو، میرے کلیجے دے ہو ٹکڑے ہو. پہلوان کی ریوڑیاں کھانے والوں پہلوان بنو اور سمجھو یہ نمازوں سمیت جہنم میں جا رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا وہ گناہگار حضور جہنم میں جانے نہیں دے رہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نمازاں سمیت دوستی وہ گناہوں سمیت جنتی معلوم ہوا. گل اعمال دی نہیں، گل ساری سرکار. یا رسول اللہ لبیک. اعمال اس وقت مقبول ہیں جب روح کے ساتھ ہوں. اعمال اس وقت مقبول ہیں جب روح کے ساتھ ہوں. مثلا نماز ایک جسم ہے، روزہ ایک جسم ہے، حج زکوٰۃ ایک جسم ہے، اور ان اعمال میں روح محبت مصطفیٰ ہے. میں نے اپنا پسینہ بہایا اور دیکھ لو میں نے گھڑی کو بھی نہیں دیکھا. میں آج اتنا مصروف ہوں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا آپ نہیں جانتے. یا یہ ڈاکٹر دوست صاحبان جانتے ہیں. پتہ نہیں فہیم صاحب نے بھی سویرے کھچ لے آنا. میری بیٹی کی شادی ہے آج اور میں آپ کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں. اور میں اگے مفتی صاحب نے دس رہا میری برادری بھی کوئی نہیں تو گھر جنج آئی ہوئی ہے. وہ میں نے ڈھونڈ رہے حسن میں کتنے ہیں. ماخر اعلی حضرت کا مجھے ایک شعر یاد ہے. وہ فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو. ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی تو تھا یہیں پہ، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ گیا کوئی نہ آیا. اگوں خود ہی جواب دے دے ہمیں اے رضا تیرے دل کا ہے پتہ چلا، بمشکل در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا. اللہ پاک ہماری آج کی اس محفل کو قبول کر. یا اللہ اس خدمت کو قبول فرما. یا اللہ ہماری محبت یہ لفظوں تک کر، ہمارے خون میں اتار دے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. اور ہمیں خالی زبانی گھوڑا نہیں، ہمیں کردار کا دھنی بنا دے. ہمیں گفتار کا غازی نہیں کردار کا غازی بنا. ہمیں حقیقی تقوی عطا فرما اور ہمیں اس سے محبت دے، اس ذات سے
جس سے تو خود محبت کرتا ہے، اتنی شدید محبت کہ جو ان کے نام پر نام رکھے تو اس کو بھی بلا حساب میرے رب جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہماری مغفرت کا حضرت قبلہ کا میں شکر گزار ہوں، عالم بے بدل بھی ہیں، خطیب بے مثل بھی ہیں، مصنف عظیم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، باکردار بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور ہمارے رہبر بھی ہیں۔ میری مراد حضرت قبلہ مفتی عبدالعلیم دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ آپ سے ہے، آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ حضرت قبلہ سید اشفاق شاہ صاحب عالم دین بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، آپ کا شکر گزار۔ حضرت کے صاحبزادگان کا بھی شکر گزار، نقشبندی صاحب آپ کا شکر گزار۔ قبلہ آپ کا نوری میرے کلیجے کے ٹکڑے، آپ کا دعائی خدا دیا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیا کر۔ اکثر میں کہتا ہوں پیسے کی فکر نہ کیا کر میرے بچے، ملے گا تجھے اتنا ملے گا۔ میری یہ بات نوٹ کر لے، یہ مووی بن رہی ہے، ایک باری ہو تو جا نا سرکار دا کملیا، لوگ نہ خالی گلاں کر دیں، یہ کر دیں جے کدے صحیح ہون تو لوگوں کو کمی نہ روے۔ اساں آزمایا ہے، ایک ہوندہ ہے کتاباں پڑھیاں ہوئی ہوں، ایک ہوندہ ہے اپنے نال ورتی ہوئی، ایک جگ بیتی، ایک ہوندہ ہے ہڈ بیتی۔ یہ ہڈ بیتی ہے، میرے نال بیتی، جو سرکار کی طرف متوجہ ہو سرکار آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا کریں۔ پڑھا کی نہ ہے، یہ پر کیوں لائے ہیں؟ یہ دی کی وجہ ہے، نمایاں ہونا چاہتے ہو؟ نہیں نمایاں ہونا چاہتے ہو تو آڈی بھی تھوڑی جی اصلاح کرا، جتنے گمنام ہو گے اتنے مشہور ہو گے۔ خلوص پہ اللہ پہلے ہی خلوص ہے، آپ کو میں شاباش بھی دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گمنام ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، کدی نہ آکھو بھئی میں یہ کیتا، میں یہ محفل کرائی، سرکار نو کمی کو نہیں، بندیاں دی سرکار کو اچھا بولو اے جبریل جا جنا آدھا ہے، مہربانی کرو نا، اپنے رب نو آکھیا ہے نا، وہ جدوں گناہگار تواڈے لنگن لگن نہ پل تو پر میں بچھا لاواں، تو جس کی نوکروں کے 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 نوکر، ان کے پیروں کے نیچے جبریل پر بچھانے کی خواہش کرتا ہو، اس کو بندوں کی کوئی کمی ہے؟ لیکن گمنام رہو، خلوص والے صوفی جڑا ہے نا، اس نو ہی کہندے ہیں بھائی صوفی اگے نہیں ہوندے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راتی ایک بڈھی دے گھر جا کے نا جھاڑو دیندے سن، کہ سمجھے ہو جی؟ ساڑھے دے اس دور دے جڑے پیر نے پانی آپ نہیں پاندے جگ جو، اللہ دی قسم ہے، ناراض نہ ہوئے ہے، وہ بھی جاؤ تو کی ہے، اے جگ بیان پتہ کہ کہیں گے پانی ڈالنا، استنجا کدے بڑا اوکھائی ہے آپ کر دیں، یہ دے بھی نہیں تو مرید دی ڈیوٹی لانا آ جا، پانی بڑا اوکھا بڑی مشکل اور جنا تک ہوئے، صداقت دا شیر۔ حضور فرمایا ابو بکر سارے دے احسانہ دا بدلہ دے دیتا ہے، تو تیرے احسان دا بدلہ پھر قیامت والے دہاڑے دے۔ یہ مرتبہ تے راتی جھاڑو لے کے، اصل میں یہ گل سی اس ویلے گدیاں شدیاں کوئی نہیں سن، اے ڈاکٹر جی وہ تو شکر ہے گدیاں شدیاں، تو باوے نہ جا کے جھاڑو دینا، تو کڑے وچ بھرنا کی پانی، تو بڈھی دے دھونے کپڑے، اور وہ حضرت عمر فاروق نو ذرا شوق ہوندا سی راتی
گردش مردش کرنے دا راتی اٹھے انہیں کہا راتی جنا غائب ہوتا ہے چھڑنا میں بھی نہیں یار سننا اے جی میں تہاڈا موبائل پھڑ لیا ساں اساں کیڑا قابض ہاں وہ تھوڑی دیر واسطے لے آنا کوئی بننے دا طریقہ ہے تینوں موبائل لے لئی میرا پتر تو انہوں نے کہا بھئی یار دے تو انہوں نے کہا بھئی راتی تکاں یہ ابو بکر نکلدا کدھر ہے وہ پیچھے 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 گئے ابو بکر پاک اندر بڑے اتنے رہے چاٹو نکل گئے وہ نکلے تو بعد ہی چلے گئے اندر بلڈی نے پوچھا ہاں بھائی اس کہا کون ہے قدم بدل گئے کچھ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی تھانوں آئی نہیں اور کتوں آئی یار بڑھڑی نبینی تھی صدیق اکبر نکلے وہاں سے اور عمر پاک تو بڑھڑی کیا کون ہے قدمہ دی آواز بدل گئی پہلی نہیں سمجھ آئی جے آج قدمہ دی آواز ایک جیسی نہیں تو درجے کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو مائی نے کہا کون ہے قدمہ دی آواز ہو نہیں انہوں نے کہا مائی میں سرکار دا غلام آئے تو ابو بکر تو نکل کے گئے کیا کر دیں اس آگے آتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں جھاڑو دیتے ہیں چلے جاتے ہیں تو مولا علی دی سن لو جتے حضرت ابو بکر صدیق دی شان سناؤ نال جوڑ کے مولا علی دی سناؤ تو جتے مولا علی دی سناؤ نال جوڑ کے صدیق اکبر دی سناؤ تاکہ ریئیکشن آویج میں جیسے ہوندے نا پھر وہ ٹانکے جوڑ دے پھر دیں جنہوں میری گل سمجھ آ گئی وہ انہیں بکھیڑیاں چ نہیں پوے گا کہ گل ساری سرکار دی بس آخری بات کرنے لگا آخری مولا علی کا وصال ہوا پتہ ہے آپ کو مولا علی رات کو ایک بندے کے گھر میں جا کر چکی پیستے تھے کنوں پتہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے دسو اس ویلے جیب تو میری نوٹ شاید نہ ہوئے تو گڈی چونا ہے 5000 دا نوٹ پیش کر دے ساں سٹیج تو کوئی نہ بولے علماء چوں انہاں گلاں دی سانو یہی پتہ ہے کہ خیبر دا دروازہ اتھے لے آئے سن یہ نہیں پتا بھی راتی کر دے کے سن یہ ساڈا کردار تاں ہی تے گڑبڑ ہے نا بچیا جناب رات کو ایک بندے کے گھر میں جا کے آٹا پیس کے آتے تھے جیسے گھر جا کے پی کے آتے تھے وہ نام ہے ابو لیلا ایک جگہ ویرانی سی تھی وہاں پر مزرعہ تھا اس کے اندر ایک عورت رہتی تھی اور وہاں پر جا کر اس کے گھر کا کام کاج کرتے تھے اور حسنین کریمین کو خبر ہو گئی تو حضرت مولا مرتضیٰ پاک زخمی ہو گئے تھے پھر شہادت 1-2 دن بعد ہوئی پتہ ہے نا آپ کو کہ کون نہیں ہے پتہ ہاں تو 2-3 دن اسی میں گزر گئے تو مولا مرتضیٰ نہیں جا پائے ادھر پھر جب شہید ہو گئے اس کے بعد پھر چوتھے دن جب گئے نا حضرت امام حسن و حسین اس گھر میں تو وہ بھی بوڑھی تھی اور نابینی تھی اور اس نے ایسے کیا توجہ کرنا سونگے آپ نے فرمایا اماں اس آ گیا میرا محسن تو نہیں ہے لیکن خوشبو اسی کی ہے پھر آپ نے اتنے خدمات کی دیا اے میرے بچوں یہ تصوف اسے تے مبنی ہے کہ کوشش کرنی ہے نیکیاں چھپانیاں کیا کرنا ہے نیکیاں بلکہ تقریر میری ختم ہونے نصیحت جی کہ میں کتنے نصیحت دے قابل تواڑیاں جتیاں دی خاک بھی میرے تم افضل کہ میں نصیحت جو گا میں آپ ہی کوئی نہ کسی عالم آپ کو میں کیا نصیحت کروں پر پھر بھی منہ آئی ہوئی بات کہہ دیتا ہوں کہ میرے بچیوں ہمیں کسی مرد نے یہ بتلایا تھا کان میں کہ عورت جن حیض نو چھپاندی ہے نا اللہ دا بندہ اس طرح اپنیاں فضیلتاں نو چھپاندا ہے اور اپنیاں کرامتاں نو چھپاندا ہے عورت جن کس طرح چھپاندی ہے حیض نو اللہ سانو عاجز بنائے آکھو آمین اللہ ہمیں سچا بنائے ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے میرے سے تو بہت ہوتی ہے تقریر کرتا ہوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے
بندہ جوش میں بھی آ جاتا ہے، کوئی بات منہ سے کلیے قاعدے کے مطابق کبھی نہیں بھی نکلتی. میرے واسطے چکوال والے دعا کرو، اللہ میرے گناہ معاف کرو، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بھی گناہ معاف کرے، اور اللہ ہم کو سب کو قیامت کے دن رسول اللہ کے قدموں میں معشور فرمائے. آخری التجا ہے، صلاۃ والسلام بعد ہی پڑھے، موبائل انہوں نے دے دے، تم ہی صلاۃ والسلام کے 2 شعر بعد میں پڑھنا، مجھے وہاں تک جانا، اٹھنا نہیں محفل میں سے. ڈاکٹر صاحب تھوڑے سوا یہ میری درخواست ہے، نہیں ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھ نہیں ملانا، یہ میری درخواست ہے، آپ دعا حضرت فرما دے سن. اور میں اس جنج نو بھی جا کے سنبھالا جیڑی آئی ہوئی ایسے بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں.